بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد کی فضائیں اور ہوائیں ویسے تو شام دا ٹائم میں ذرا چنگیاں جی ہیں، میٹھیاں جی ٹھنڈیاں جی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت زیادہ تلخی ہے، ان کے پیچھے بہت زیادہ گرمی ہے، اور گرمی اتنی زیادہ محسوس ہوئی کہ انج کر کے جڑا نا مولانا دا دھرنا آیا تو انج کر کے چیف جسٹس نے دوڑ لاتی، یعنی عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیر والے دن سے باقاعدہ طور پر یہ ہم سماعت کریں گے جو نظر ثانی کی درخواست آئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 14 مئی دا یہ الیکشن تے 15 نو 90 دن دا رولا پیا سی پائے۔ اچھا، اب وہ یہ ہمارے دوست ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، ان کو مخبری کی تھی بیسیکلی خواجہ طارق رحیم نے۔ خواجہ طارق رحیم صاحب جو ہے نا کمال کے ان کے بارے میں لوریوں کے خیالات ہیں کہ بڑا جھوٹا آدمی، لیکن پائے نے ایز کی بڑا سچا نکلا ہے۔ آپ دیکھیے اسے جو کہا تھا ایز اٹ از باتیں ہوئی ہیں سوائے آج کے دن کے۔ ان کا خیال تھا کہ ایسے انہوں نے 16 بھی کہا، 15 اور 16 2 دن انہوں نے کہے تھے کہ جناب ان 2 دنوں میں جو ہے نا وہ توہین عدالت کے ہو جائیں گے، پر پائے نا چیف صاحب دوڑ گئے۔ مولانا صاحب پہلا راؤنڈ جیت چکے ہیں۔ سوچنے والے، دیکھنے والے، سمجھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کی وجہ سے یہ جو ہے اپنا چیف جسٹس صاحب پتلی گلی سے 8 دن کے لیے غائب ہو گیا ہے، کم از کم اس کیس کے حوالے سے۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہے نا اس کے گرد و نواح کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ عمران شفقت صاحب نے ایک ویڈیو کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا جس میں عاصم منیر صاحب جو کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور پہلی بار میں نے ویسے اپنے طور پہ میں نے کل بھی یہ ویڈیو کی تھی کہ پہلی بار میں نے دیکھا کہ وہ جو ہیں، میرا خیال ہے کہ میں نام شاید غلط لے گیا ہوں آرمی چیف کا، میں اکثر نام سے پیچھے کر دینا، مقصد صرف ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا میں پہلی باری سنیا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے 9 مئی کو یہ حملہ کیا تھا تنصیبات کے اوپر، ان کے خلاف پائے پوری کارروائی ہوگی۔ ٹھوک بجا کے یہ بات انہوں نے پہلی بار کی، اس سے پہلے کبھی کسی سیاسی ایشو کے اوپر، ویسے سیاسی تو نہیں، یہ انتظامی ایشو ہے، اس کے اوپر انہوں نے پہلی بار بات کی ہے۔ تو جو جاننے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی سیدھی نہیں رہیں گی۔ عمران شفقت صاحب کی بات کر رہا تھا، انہوں نے ایک ویڈیو کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب بڑے فیصلے ہو گئے نے اور کنڈا کھچتا گیا ہے ایک بڑے افسر کا جڑا اپنا گھر ہی نہیں سی بچا سکے، ٹھیک ہے، تو پائے نا ہور بڑے دے کنڈے کھچ جانے ہیں، اور ایک کنڈا کھینچنے کے لیے آج پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک کارروائی شروع ہوئی ہے۔ وہ کارروائی ہے کہ ایک قرارداد تحریک جو ہے وہ پاس ہوئی ہے کہ جناب یہ جو ہے اپنا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے۔ یہ ویسے مطلب ہے کہ ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ تو اس بات کو لیا جا سکتا ہے، ویسے ہو نہیں سکتا جب تک وہ عارف علوی دندان ساز نہیں بیٹھا جو تو رہتے وہ دند کٹ کے وہاں ہر گل دیتے، وہ آگے سے کام نہیں کرتے جس کام کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں، وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ جیڑا کام نہیں کرنا ہوتا نا وہ تے منہ پرے کر لیندے یا دند کٹ کے وہاں دے، اور اس بار بھی انہوں نے ایسے ہی کرنا اگر ریفرنس گیا تو، لہٰذا وہ صرف ایک پریشر کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ ایک طرف مولانا صاحب بیٹھ گئے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ قرارداد جو ہے پارلیمنٹ میں سے وہ آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب آج پارلیمنٹ میں بڑے تفے بولے ہیں اور انہوں نے جناب بڑی یعنی عقل کی اور علم کی اور سمجھداری کی باتیں کی ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے جب کوئی یہ طے کر لے کہ جناب انہوں نے کسی بھی صورت پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا، اور پروجیکٹ عمران کلوز کرنے کو کچھ لوگ تیار نہ ہوں، تو حالات جو ہیں وہ تو اب پھر خرابی کی طرف جائیں گے۔ مئی کا مہینہ ویسے ہی کافی گرم ہوتا ہے اور اس مہینے میں پالیٹکس بھی بڑی گرم ہے۔ مئی کے اینڈ کے اندر چیزیں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ خرابی کی طرف مزید بڑھ جائیں گی، کیونکہ 8 دن کا جو وقفہ آیا ہے، اس 8 دن کے وقفے میں اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ کول ڈاؤن ہوں گے اور چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ غلطی میں ہے، کیونکہ عمران احمد خان نیوی جس شخص کا نام ہے اور جس بڈھی دے انگلاں تے نچدا پیا نا پائن، وہ بڑا کاریگر قسم کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں گرو ہے وہ خاتون جو ہے۔ یہ تصویر آپ کے سامنے ایک چل رہی ہے اور اس تصویر میں آپ کو عمران احمد خان نیوی صاحب، ان کی جو بیگم صاحب ہیں بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی، دونوں کالے کپڑوں میں دکھائی دے رہے ہیں، ان کے ارد گرد سفید کلر کی چادر ہے، اور چادر جو انہوں نے لپیٹی گئی ہے
وہ اس سے مراد یہ ہے یا اس سے تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی کہ اسی بھائی بڑے پردہ دار لوگ ہاں اور یعنی تسی تے چلو خان صاحب ٹھیک ہے آپ کا گھر پردہ دار ہوگا باقیاں دا بھائن بے پردہ نہیں سی گا تسی انہوں نے گھر جڑی پولیس بھیجی سی نا اور جو آپ نے چھاپے پڑوائے تھے انہوں نے بھی ذرا خیال کر لینا چاہیے تھا بس ٹھیک ہے آپ کو اپنے گھر کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا ہے پتہ تو دوجے پاسے ذرا تھوڑا یا دھیان کر لینا چاہیے تھی ہوں واری گئی تو چیکا نہ مارو اور جو یہ تصویر ہے اس کے بعد آپ کو مجھے ایک شعر جو ہے نا اس کے اوپر ایکچولی یاد آ رہا ہے شاہ حسین کی کافی کا شعر ہے کہ کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی کاغ نہ تھیندے بگے تو جتنے مرضی پائیں تسی رنگ رو کو پھیر لو کہاں جڑا نا جس ویلے وہ پانی چ بھیجے گا دوبارہ پھر کالے نکلے گا ضرور تو تسی جو ہے وہ قوم دیکھ چکی ہے تو اب اس کے اس بنا پر کہ جناب ہمارے اوپر جو ہے وہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ بڑے پاک باز لوگ ہیں اس طرح کہانی کوئی نہیں ٹوٹنے کی بہرحال 23 تاریخ تک ان کو ضمانت مل گئی ہے اور اب سنا ہے کہ وہاں پر جو جھینگا لالا ہم والا ورد ہے نا وہ ضمانت پار کے وہ ذرا تیز ہو یہاں پہ ہے لیکن میں آپ سے سچی بات یہ کہوں کہ جو لوگ عمران احمد خان نیازی کو سیف اور سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اور چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش ہو رہی ہے اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ چیزوں کو کول ڈاؤن کیا جائے تاکہ حالات جو ہیں ملک کے بہتری کی طرف جائے تو وہ لوگ نا ناکام ہوں گے اور ان کو کوئی ناکام نہیں کرے گا خود عمران کرے گا ناکام کیونکہ اوپائن تو نا ریا نہیں جاتا وہ کیا کہتے ہیں لاڈلا ہے نا اس کا یہ یقین ہے ابھی تک کہ وہ مکمل لاڈلا ہے اور اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا پھر پنکی پیری نے اسے یقین دلایا ہوا ہے کہ میرے موکل تیری حفاظت کر رہے ہیں اتنے کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا لہٰذا عمران خان جو ہے نا وہ چیزوں کو کول ڈاؤن نہیں ہونے دے گا اور حالات جو ہے وہ مزید بگڑیں گے مئی کے اینڈ تک حالات جو ہے کسی حد تک شاید بادل چھٹیں لیکن جس طرح جس پیس کے نال چیزیں جا رہے ہیں نا اتنے کام جڑا نا کول ڈاؤن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ 8 سوا 8 بجے کا ٹائم ہے اس وقت تک دھرنا جو ہے نا وہ پوائنٹ جاری و ساری ہے ابھی مولانا صاحب نے اعلان کرنا ہے کہ دھرنا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد کھلیں گی کہ 8 دن تک بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا میری ویسے ذاتی رائے ہے کہ اگر وہ آج اٹھ کر واپس چلے گئے دوبارہ انہیں جی کوئی نہیں کٹھے ہونے دیکھو نا روز کون تو بندے لے گئے لاہوروں گجراتوں میرا مطلب ہے سیالکوٹوں سائی والوں کیڑا بندہ چک کے لے آیا نون لیگ والے تو کم از کم نہیں لے آ سکتے بہو جی بڑی سیدھی جی گل ہے انہوں نے ویسے ہی گرمی بڑی بھڑی لگتی وہ تو آج کے دن بھی جو ہے وہ اے سی لا کے بیٹھے رہے نے گڈیاں دے وچ ورکر بیچارہ دھکے کھاندا رہا انہوں نے کل والے کپڑے نو پائے وٹ نہیں پہن دیتا البتہ یہ ہے کہ مریم نواز نے بڑا اچھا ایک خطاب کیا بلاول نے بہت اچھا خطاب کیا پارلیمنٹ کے اندر وہ دھرنے میں نہیں آئے پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک اچھا خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا جن لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا انہوں نے کسی نے یعنی ان کے خلاف تو یا ان حملوں کے خلاف تو کسی نے سو موٹو نہیں لیا عمران خان چھڈن نے کہنا شروع کرتا کہ جناب دیکھیں نا وہ پھر اب آپ آئے ہیں سر تو آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور وش یو گڈ لک سر اور جناب پھول پتی اور مطلب ہے کہ ایج لگتا سی کہ جی 70 ماواں کٹھیاں ہو گئے نا ایک بندے آ گئی ہیں تو عمران خان نال اپنی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ محبت جو ہے یہ سر باقیوں کے لیے کیوں نہیں ہے یہ صرف اکولی یہ ڈل جانا پیا اس کی وجہ کیا ہے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کتوں امریکہ تو انج کرے ٹرتے ہیں اسرائیل جا بجتے ہیں اسرائیل تو نکلتے ہیں جناب وہ پھر کوئی لنڈن کی فضاؤں میں چلے جاتے ہیں وہاں سے نکل کے پھر وہ سرگودیاں ہوں جناب لاہور وڑتے ہیں تو پھر اگوں کہتے ہیں کہ جناب جو آئی ایس پی آر نے سیاسی پارٹی بنائی تھی یہ سارا وہ پروجیکٹ ہے اور ابھی تک ان کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی سپورٹ حاصل ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن اس مخمسے کے اندر اس بے یقینی کی حالت کے اندر جو عام آدمی کی صورتحال ہے نا پا جی وہ بڑی خراب ہے گی اور چیزیں جو ہیں وہ ان کی سمجھ سے بھی باہر ہے اور جو ہو رہا ہے وہ بھی مطلب ہے کہ کوئی یقینی صورتحال کسی پاسے نہیں ہے اس بے یقینی میں سٹہ باز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس بے یقینی میں وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو یہ جوا کھیڈن دے عادی نے نا ٹھیک ہے جن کو پتہ ہے کہ چیزیں ہم نے کیسے ٹرن کر لینی ہے
اور اس بے یقینی میں ان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے جنہوں نے دن جڑے نا ایک دن جیل تو باہر لنگ رہے تو انہوں نے موج بارا عمران خان اسی بے یقینی کی وجہ سے باہر ہے. اگر بھائی نے سویرے پھڑیا جائے نا تو ایک رات بھی انہیں جیل چ نہیں جی کٹی ہوتی تھانے چ. میرا خیال ہے کہ 2 راتاں ہی بھائی کا دماغ سیدھا ہو جائے گا جس لیے پونجے بہنا پے گا نا. اور جڑا کہنا نا کہ میں 24 گھنٹے سے واش روم نہیں گیا تو سر 48 گھنٹے نہیں نکلتے مجھے جانا پے گا اسے کھرے واش روم ٹھیک ہو جائے گا. سب کچھ چھپکلیاں بھی ہوتی ڈڈو بھی ہوتے سارا کچھ چلتا ہے. تو یہ بار اس وقت اسلام آباد کی فضاؤں سے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے فی الحال تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اللہ کرے کہ اگلے ولاگ تک یا کل تک کوئی بہتر خبر آ جائے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. فی الوقت اسی پہ گزارا کریں. ملتے ہیں اگلے ولاگ.